السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ آج ہماری سیرت کلاس کی دوسری نشست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے بھائیوں کے احباب کے میسیجز آئے اور بہت سارے ساتھیوں نے دعائیہ کلمات سے نوازا۔ بس آپ لوگوں سے درخواست ہے، ابھی سے درخواست ہے کہ اس کورس کو آپ آخر تک دیکھیں، آخر تک پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ کتنا کچھ جاننے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو ملا۔ اور میری جانب سے یہ کوشش رہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام تر پہلو، سارے کے سارے پہلو وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ یہ مختصر کورس نہیں ہے، یہ تفصیلی کورس ہے۔ تو تفصیل کے اندر تو خوب ایکسپلینیشن ہونی چاہیے، وضاحت ہونی چاہیے۔ اور سیرت کے متعلق جتنی ہمارے اکابر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، سیرت المصطفیٰ ہے، رحمت للعالمین ہے، آفتاب عالم ہے، ہادی عالم ہے۔ اس کے علاوہ سیرت ابن ہشام ہے، سیرت شبلی نعمانی ہے، اور بہت ساری کتابیں عربی کی، یہ ساری کتابیں اردو کی جو میں نے نام لی، اور بھی کتابیں ہیں۔ میں نے پچھلے کورس میں صرف ایک کتاب کو سامنے رکھا تھا، اور اس کورس میں الحمدللہ میں نے 7-8 کتابیں سامنے رکھی ہیں، تاکہ وہ زیر مطالعہ رہیں اور تفصیل خوب وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے۔ اب جہاں تک ہم نے کل اپنی بات مکمل کی تھی، آج انشاءاللہ بات اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، کل میں نے تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور میں نے بتایا تھا کہ سیرت کے اندر ہم کن کن چیزوں کو، کن کن عنوانات کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ سیرت کے متعلق بہت خدمت کی گئی ہے، اس پر بہت کام ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے، بلکہ بہت سارے غیر مسلمانوں کی طرف سے بھی، بہت سارے غیر ایمان والوں کی طرف، عیسائیوں نے، یورپ کے لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں، مغربی زبان میں، مشرقی زبان میں، اردو زبان میں، فارسی زبان میں، عربی زبان میں، انگلش لینگویج میں، اور نہ جانے کتنی زبانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ایک ہمارے لیے کوئی مذہبی ہستی تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو معاملات ہمیں ملتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی ہستی کے اندر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، زندگی کے جتنے گوشے اور پہلو ہیں، دیکھیں گے کہ آپ اس دنیا کے اندر جتنے بھی تاریخ دان ہیں یا معاملات اور معاشرت پڑھنے والے ہیں، یہ جو بھی ان کے ٹاپکس رہتے ہیں پڑھنے کے لیے، کسی نہ کسی پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی نہ کوئی حصہ، پہلو یا گوشہ ان کے کام کا ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھ دیتے۔ ایسی بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کئی کئی جلدوں میں لکھی گئی ہیں، جن کا سب کا یہاں پر ذکر کرنا پاسبل نہیں ہے، دشوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عالی خاندان کے، اعلیٰ نسب کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے متعلق کہ میں سب سے اعلیٰ خاندان سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح سے پیدا فرمایا، زنا سے پیدا نہیں فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ کے والد عبداللہ تک، کہیں پر بھی زنا کا تصور نہیں ہے، سب جگہ نکاح ہی نکاح ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ابھی سیرت کے اندر آگے اس کا ذکر آئے گا کہ جب نجاشی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، اور اس وقت ابو سفیان وہاں موجود تھے، ان سے پوچھا کہ تمہارے درمیان جو نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کا نسب کیسا ہے؟ یہی اس کا سوال تھا، کیف نسبہ فیکم، اس نبی کا نسب کیسا ہے، کیف نسبہ فیکم۔ تو حالانکہ یہ جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اور کوئی ان کو ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے خود کہا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہم میں سب سے اعلیٰ خاندان والے ہیں، سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا، وہ نجاشی نے پلٹ کر یہی کہا کہ واقعی انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ خاندان کے ہی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا حسب نسب، یہ سب سے اونچا تھا۔ ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے،
اور سیرت کے اندر عام طور سے ہم نے یہ دیکھا کہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے چل رہا ہے، جگہوں جگہوں پر جلسے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے عام طور سے، نہیں کہ سب جگہ، عام طور سے جو میں نے دیکھا ہے، میرا تھوڑا موڑا ٹوٹا پھوٹا تجربہ ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ ان کو سن سن کر کے جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان والا ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایک عام شخص، کوئی ایک نارمل آدمی ان بیانات کو سنے گا تو اس کے اندر عقیدت تو پیدا ہوگی، محبت تو پیدا ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس کے دل میں جو ہے احترام بیٹھ جائے گا۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ شخص اس قسم کے بیانات سنے گا تو اس کے اندر پھر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، وہ یہ سوچے گا میں ایک عام آدمی ہوں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاملات تھے ان کے ساتھ تو ہر چیز اشاروں سے ہو رہی ہے، خدائی مدد آ رہی ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، آسمان کے اندر چاند جو نظر آ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، تو یہ تو کوئی خرق عادت چیز ہے، یہ تو کوئی خرق عادت معاملہ ہے، ہمارے تو بس کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، وہ ایسے بیان کرنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر عقیدت اور احترام کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ سیرت کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جوڑ کر کے ہم بیان کریں گے تبھی وہ سیرت کا جو حق ہے نا وہ ایک طریقے سے، یعنی کہ یہ نہیں کہ حق ادا ہو جائے گا، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا جو خلا ہے نا وہ پورا ہو جائے گا۔ وہ غلطی جو ہم سے پہلی قوموں نے کی، ہمیں وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سے پہلی قومیں کون سی ہیں؟ یہود و نصارہ، اہل کتاب۔ ان کو اگر دیکھا جائے تو یہودیوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو، ان کی زندگی کو پس پشت ڈال دیا، اور کتاب جو ان کے اوپر نازل ہوئی تھی تورات، اس کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، بلکہ مضبوطی سے کیا تھاما، اس کے اندر بھی اپنی موشگافیوں میں لگ گئے، اور کتاب کے اندر رد و بدل اور تحریف اور اپنی طرف سے گھٹانا اور بڑھانا، اور اتنا زیادہ اس کے اندر تبدیلی کر دی کہ آج اصل تورات کا جو نسخہ ہے وہ تو ویسے ہی نامعلوم ہے کیا کہاں ہے، کچھ نہیں پتہ، لیکن جو کچھ بھی ان کے پاس تورات کی شکل میں ہے وہ بھی معتبر نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے۔ اب یہی کا یہی معاملہ دنیا عیسائیت کے اندر دیکھ لیں۔ یہودیوں سے جو غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو چھوڑ دیا، کتاب کو پکڑ لیا۔ عیسائی اس کے الٹ چلے گئے، بالکل اپوزٹ، انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو، ان کی شخصیت کو اتنا پکڑا اور اتنا محبت میں آگے چلے گئے کہ ان کو خدا ہی بنا ڈالا، اور ان کو 3 میں سے 1 کر دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام یا روح القدس، یعنی کہ فرشتہ، ان کو جبرائیل علیہ السلام کو، ان کو ایسا ان کے ساتھ بڑھایا کہ خدائی کے درجے پر بٹھا کر کے چھوڑا۔ لہذا یہ غلطی ہم سے پہلی قوموں سے ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے مسلمان اس کے اندر ابھی تک بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں۔ بس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سیرت ہے، اس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہی دیکھنا چاہیے۔ جیسے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو امی عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو مکمل قرآن تھے، جیسے قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ بہرحال اب ہم باقاعدہ سیرت کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ ہم سیرت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کریں گے، اور قرآن کے متعلق جیسے کہ میں نے کہا نا کہ قرآن کے ساتھ جوڑ کر کے سیرت کو بیان کرنا چاہیے، تو قرآن کا اشارہ بھی اسی طرف ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پہلے اختصار کے طور دیکھ لیا جائے۔ اگرچہ ہمارا یہ تفصیلی کورس ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو بات چیت ہوگی وہ تفصیل سے نہیں ہوگی، وہ مختصر رکھوں گا تاکہ آگے کی جو باتیں ہیں جلدی سے جلدی ان تک پہنچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے جو مراحل ہیں پھر انشاءاللہ ان کے اندر ہم تفصیل دیکھیں گے۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کئی نبیوں کے والد ہیں، کئی نبیوں کے جد امجد ہیں، اور ان کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اور ان کے بعد یعقوب اور پھر یوسف، اور کبھی نہ ختم ہونے والا، یعنی کہ حالانکہ ختم ہوا نبیوں کا سلسلہ، لیکن ایک طریقے سے سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء کرام ان کی اولادوں میں سے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے مقاموں سے نوازا۔ ایک تو ان کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت سے، مسجد کی امامت نہیں، انسانیت کی امامت، لوگوں کی امامت، انی جاعلوک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے جو ہے درجوں سے نوازا، اتنا بڑا درجہ کہ آج ہم نمازوں کے اندر، چاہے وہ نماز نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز ہو، عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، ہر نماز کے اندر جب بھی ہم
آخر میں تشہد کے اندر اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں تو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن اس درود کے اندر پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجے کو اتنا بڑھایا کہ ان کو کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنا دیا۔ بیت اللہ جیسی عظیم جگہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں باپ بیٹوں کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعمیر کروائی ہے، فرمائی ہے۔ جو بابل ایک علاقہ ہے، بابل یا بائبل جو علاقہ ملتا ہے عراق کے اندر، وہاں ان کی پیدائش ملتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ معاملہ اور اپنی قوم کو دعوت، وہ دعوت کیسے تھی اس کی وضاحت انشاءاللہ آج اگر نہیں کر سکا تو انشاءاللہ عز و جل کل کے سبق کے اندر کروں گا۔ فی الحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوم تھی جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بڑی جو ہے نا دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو پوجا کرنے شروع کر دی علیہ السلام کی قوم کا، کہ یہ آسمان کے اندر چاند، سورج، ستارے ان کی بھی پوجا کرتے تھے، اور زمین کے اندر جو بت ہوتے تھے، بت پرستی ہوتی تھی، اس کی بھی الگ سے عبادت کی جاتی تھی اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دیکھا کس طریقے سے وہ دعوت کا سلسلہ ہے، اور سارا ان کے دعوت کے جو لیول اور درجات ہیں وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئیں گے۔ فی الحال اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو باہر جانے کے بعد، جب ایک ان کا تہوار تھا، مذہبی تہوار تھا، اور ساری کی ساری قوم اس تہوار میں شریک ہوتی تھی، اور شریک ہونے کے بعد واپس اپنے گھروں پر جانے سے پہلے اس بت پرستی والا جو گھر تھا، وہ جو ان کا مندر تھا کیا تھا، اس کے اندر جا کر کے وہ حاضری دیتے تھے، اپنے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے گھروں میں جاتے تھے۔ یہ ان کی ایک مذہبی رسم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ قوم چلی گئی، اور قوم کو ہر طرح سے سمجھایا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، یہ اپنے آگے سے، ان کے آگے سے جو تم ان کو بھوگ لگاتے ہو، کھانا وانا ان کے آگے رکھتے ہو، چوہا اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، وہ اس کو نہیں روک سکتے، اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، تمہارے ساتھ کیا ان کا بھلائی اور برائی کا معاملہ ہوگا۔ لیکن قوم کو بہرحال سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو توڑ تاڑ کر کے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، اور ان میں جو بت سائز کے اعتبار سے بڑا تھا وہ کلہاڑی لے جا کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دی، اور جا کر کے اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ گئے۔ قوم جب اپنے مذہبی تہوار سے واپس آئی ہے، اور معمول کے مطابق وہ اپنے اس گھر کے اندر جہاں پر ان کے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کے لیے، ان کے آگے سجدہ کرنے کے لیے گئے، تو دیکھا بتوں کا برا حال ہے، اور ایک بت بالکل صحیح سلامت ہے جو سائز کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے۔ یہ سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں، اسی لیے میں اختصار کے طور پر بتا رہا ہوں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کس نے کیا؟ ابراہیم نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اسی نے کیا ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے کہا کہ جس کے ہاتھ میں کلاڑی اس سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا، یہ کلاڑی سے ٹوٹے ہوئے اور وہ کلاڑی بھی اسی کے ہاتھ میں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ وہ بڑا ہے، اس کے باوجود تم ان چھوٹوں کو پوچھتے ہو سکتا ہے اس کو جیلس فیل ہوا ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو مورتی ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، یہ کیسے ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیسے اپنے چھوٹے بتوں کو توڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر قوم کو یہاں پر عقلی طور پر سمجھایا کہ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں بیوقوفوں، کہ ایک چیز جو ہل بھی نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ تمہارا بھلا برا کیسے کرے گی۔ قوم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال سب لوگ لاجواب ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے سام دام دند بیٹھ سارے طریقے اختیار کیے، لیکن جب دیکھ لیا کہ ابراہیم جھکنے والے نہیں ہیں، ٹوٹنے والے نہیں ہیں، اور اپنی دعوت سے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو بالآخر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے، اور پرانی جو یہودی اور عیسائیوں کا جو لٹریچر ہے، ان کی جو کتابیں، ان کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کا نام جو ہے وہ سارہ تھا، اور دوسری بیوی کا نام جو ہے وہ ہاجرہ تھا۔ بڑھاپے کے اندر ان سے نکاح ہوا ہے، بالکل آخری عمر میں۔ اور پہلی بیوی حضرت سارہ، حالانکہ یہ پہلی بیوی تھی، لیکن ان سے کوئی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ آپ جو ہے نا اپنے بھتیجے یا بھانجے لوط علیہ السلام ان کو لے کر کے، اور اپنی ایک بیوی کو لے کر کے وہاں سے نکلیں، اور بعد میں بادشاہ سے جب سابقہ پڑھا ہے تو وہاں پر بادشاہ سے سابقہ پڑھنے کے بعد، واسطہ پڑھنے کے بعد، وہاں سے ان کو پھر دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ملی ہے، ان سے نکاح ہوا ہے۔ اور نکاح کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں وہ شام کے علاقے میں تھیں۔ شام آج کا جو فلسطین بنتا ہے، یہ جو 4-5 ملوک ہم دیکھتے ہیں، ایجپٹ ہے، اور اس کے اندر مصر بھی غالباً آ جاتا ہے، اور فلسطین ہے، اور مقبوضہ فلسطین یعنی کہ اسرائیل، یہ 4-5 ملوک جغرافیہ اعتبار سے اگر آج دیکھے جائیں تو اس زمانے کا شام یہ اتنا بڑا شام تھا، بیت المقدس بھی اس شام کے اندر تھا۔ اب تو ورلڈ وار 2 کے بعد تو بہت دنیا کے نقشے بدل گئے، حالانکہ آج جو جغرافیائی شکل ہے دنیا کی وہ نہیں تھی جو اتنے ہزاروں سال پہلے تھی۔ بہرحال
مذہبی یعنی کہ نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ شام کے اندر تھیں، لیکن اپنی ایک بیوی حضرت ہاجرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ حجاز کے اندر چھوڑ کر آئیں، اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام یہ بڑے بیٹے ہیں اور یہ پہلے پیدا ہوئے ہیں دوسری بیوی سے، اور اسحاق علیہ السلام یہ دوسرے بیٹے ہیں اور یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں پہلی بیوی سے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ملتا ہے کہ جب وہ قربانی والا ذکر جو ملتا ہے نا وہ سب کا سب پورا ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بیٹے کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام، کیونکہ بیٹے کی خوشخبری کا ذکر قربانی والے واقعے کے بعد ملتا ہے، تو قربانی والا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ظاہر سی بات ہے پھر۔ لہٰذا یہ اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو حضرت ہاجرہ کو، اصل نام تو حاجر ہے لیکن ہاجرہ ہم کہتے ہیں اردو کے اندر، ان کو لے کر کے حجاز میں چھوڑا اور واپس پھر شام کے اندر اپنی نبوت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، اور بار بار آتے جاتے رہتے تھے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے، اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ تقریباً یہ 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، 1200 کلومیٹر 1500 کلومیٹر تقریباً کم و بیش یہ سفر کیا، اور بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا اور اس کے بعد چلے گئے۔ زمزم کے کنویں کا وہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسماعیل اور اسحاق یہ دو بیٹے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ 50 کے قریب نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ 3000 کے قریب نبی، کم و بیش اللہ بہتر جانے کتنی تعداد ہے، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے ہیں اور سب پر چھا گئے، وہی وہ مبارک ہستی جن کی سیرت ہم یہاں بیٹھ کر کے سننے اور پڑھنے کا جو ہے شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آگے پھر اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف اور بنیامین، اور ان کے پھر 12 بیٹے ملتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جو اصل لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اسرائیل، اور اسی سے آج ان لوگوں نے اپنا جو ہے وہ بنی اسرائیل، اور اپنے ملک کا نام بھی انہوں نے اسرائیل ہی رکھا ہے، یہودیوں نے۔ ان کی جو اصل زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی، عربی زبان نہیں تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ زمزم کا پانی جو ملتا ہے نا اس کو سمیٹ کر حوض بنا کر جب پانی نکلا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے، تو حضرت ہاجرہ نے زمزم کہا ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اس نا امیدی کے وقت میں یہ پانی نکلا کہ جب یہ نکل رہا تھا تو حضرت ہاجرہ کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ سارا پانی تھوڑا سا نکل جائے گا اور بہہ جائے گا تو پھر ہم محروم ہو جائیں گے، تو زمزم کہہ رہی تھی، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان نہیں ہے۔ بعد میں زمزم کے کنویں کے پانی کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ آباد ہوئے وہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ تھے، قبیلہ جرہم کے لوگ تھے، ان لوگوں کی زبان عربی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی زبان ان لوگوں کی وجہ سے بعد میں عربی پڑھی، اصل زبان جو ہے وہ عبرانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کو وہاں پر شام کے اندر میں نے بتایا نا ان کی زبان جو ہے وہ عبرانی تھی اور ان کی زبان جو ہے وہ عربی تھی۔ یہاں سے یہ دو خاندانوں کا جو ہے ان کی تقسیم ہو جاتی ہے، یہ بنو اسماعیل ہو جاتے ہیں عرب کے لوگ، اور وہ بنو اسرائیل ہو جاتے ہیں شام کے لوگ۔ یہودی آج بھی شام اور مدینہ تک کا ان کا پروگرام ہے اور اس کے اندر ان کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ جو مردہ زبان تھی نا، ان کی عبرانی زبان ختم ہو گئی تھی دنیا کے اندر، اور 20-25 لوگ اس کے رہ گئے تھے، تو یہودیوں نے ان 20-25 لوگوں کی، ان پروفیسروں کی خوب خدمت کی اور اپنی اس مردہ زبان کو زندہ کیا۔ آج اسرائیل کی نیشنل لینگویج جو ہے وہ عبرانی ہے، اور عبرانی زبان کے اندر ان کا اخبار چھپتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اس اعتبار سے ہماری جو مذہبی زبان ہے وہ عربی ہے، اور ہند و پاک کے اندر عربی زبان کا کوئی اخبار نہیں ملے گا آپ کو۔ ان لوگوں نے تو اپنی مری ہوئی زبان کو زندہ کیا، ہم اپنی زندہ زبان کے اوپر بھی توجہ نہیں دیتے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ہم لوگ بھی اپنی عربی زبان پر توجہ دیں، اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کے لیے اس کو عام کریں۔ ہمارے یہاں پر بھی الحمدللہ اگرچہ بہت سست رفتاری کے ساتھ عربی زبان پر محنت چل رہی ہے، لیکن چل رہی ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل سیرت کورس کی طرف توجہ تھی، اب تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس طرف بھی ہم توجہ دیں گے، اور عربی زبان کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھیں گے۔ قرآن عربی زبان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی، تو عربی کی بڑی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اندر بھی ہی مبعوث فرمایا گیا، تو یہ عربی زبان کی جو ہے فضیلت ہے اور اس کے معیارات ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، کیونکہ وقت تقریباً جو ہے وہ ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ اب کل کا جو سیرت کورس ہوگا اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دی، اور کیا کیا کن کن مراحل سے اور کن کن معاملات سے وہ گزرے، اور اس کے آگے ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی جو اولاد ہے، کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ ہمیں اس چیز کو لے کر کے چلنا ہے، اور بہت زیادہ جو قابل ذکر لوگ ہیں صرف ان کا میں ذکر کروں گا، اور
اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے ہوتے ہیں، اور ان 12 کے 12 بیٹے جو ہیں ان میں سے 10 بیٹوں کا کیا ہوا اس کی تو کوئی تفصیل نہیں ملتی، لیکن ان کے جو 2 بیٹے ہیں نام تو سب کے ملتے ہیں، 12 کے 12 بیٹوں کے نام ملتے ہیں، لیکن آگے ان کی نسل چلی نہیں چلی، چلی تو کہاں چلی اس کا کوئی وضاحت کے ساتھ ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں ان سے پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ بھی ان 2 بیٹوں میں سے کسی ایک سے ملتا ہے، قیدار اور ایک نام اور ہے، اس کا میں ذکر انشاءاللہ کل کروں گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے اس کو جلدی سے جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تک لے جانے کی میں کوشش کروں گا، تاکہ عبد المطلب اور آپ کے والد عبداللہ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ دنیا والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔